बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब पेश हुए अदालत के अंदर, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको नहीं बताई, वो चीज़ें मैं आपको अब बता देता हूँ। उन्होंने जज साहब को अपनी टांग के बारे में भी बताया, और उन्होंने रुस्तम पे जब बुलाया गया इमरान ख़ान साहब को, तो उन्होंने जज साहब को कहा कि मुझे डॉक्टर ने 2 हफ़्ते के आराम का मज़ीद मशवरा दिया है, और मेरे एक्सरे हुए हैं और टांग बहुत जल्द ठीक होने वाली है, बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। 28 तारीख को मेरा दोबारा चेकअप होना है और मुझे मज़ीद 2 हफ़्ते चाहिए मुकम्मल तौर पे अपनी टांग को ठीक होने तक। तो इमरान ख़ान के वकील ने 2 हफ़्ते की हिफाजती ज़मानत की इस्तदा की। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने रिमार्क्स दिए कि आम तौर पर 10 दिन की इजाज़त होती है। बाद में अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी, जिसके बाद पुलिस एहलकारों, एंटी राइट फोर्स के जवानों ने इमरान ख़ान की वापसी के लिए रास्ता बनाया और इमरान ख़ान साहब फिर वापस पहुंच गए अपनी गाड़ी में, और वहां से दोबारा वापस ज़मान पार्क अपने घर में पहुंच गए। अब मामला ये है कि इमरान ख़ान साहब घर तो पहुंच गए, तो वहाँ पे जश्न शुरू हो गया। इमरान ख़ान साहब ने गाड़ी से निकलकर कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। अब ये एक बहुत बड़ा इशू था, पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया PMLN से और PDM की जमातों से ही आप कह लें, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। और उसमें सबसे बड़ा ब्लंडर मारने वाली जमात PMLN थी और उनके सहूलतकार। ब्लंडर ये हो गया कि इमरान ख़ान को घर से निकाल कर उन्हें लग रहा था कि इमरान ख़ान को एक्सपोज करेंगे। ज़मान पार्क के बाहर जो लोग आए हुए हैं, उनका अंदाज़ा ये था कि उनको ज़बरदस्ती लाकर बैठाया गया है, और जिस वक्त इमरान ख़ान ज़मान पार्क को छोड़कर हाई कोर्ट में आएंगे तो वो लोग उनके साथ नहीं आएंगे, वो लोग वहीं रह जाएंगे। और फिर अचानक जो है रास्ते में जहाँ पे इमरान ख़ान साहब और उनके लोगों की तादाद कम हो जाएगी, वो अकेले पड़ेंगे, तो किसी जगह पे कोई प्लान किया जा सकता है, गिरफ्तारी का भी कोई एडवेंचर किया जा सकता है। तो मल्टीपल चीज़ें अंडर डिस्कशन थीं, और टीमें भी पुलिस की और FIA की तैयार थीं, और मीडिया को ये सारी इन्फॉर्मेशन सारा दिन दी भी जाती रही। लेकिन फिर अंदाजे एक मरतबा फिर गलत साबित हुए। एक और बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ एस्टेब्लिशमेंट से। देखें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का आज तक मुकाबला हुआ है भाग जाने वालों से, यानी जिन लोगों से भी, मैं सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं ना कबायली लोगों की बात कर रहा हूँ, ना मैं उलमा इकराम की बात कर रहा हूँ, ना मैं जो इज़्ज़तदार लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना मैं बलोचों की, ना पश्तूनों की, किसी की बात नहीं कर रहा, किसी ज़ात की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की। नॉर्मली जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज तक मुकाबला हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उनमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ माजी करीब में बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक PMLN। पीपल्स पार्टी जो है उसने मुकाबला किया बहुत हद तक, लेकिन वो भी जिलावतनी काटते रहे, और पाकिस्तान से बाहर बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी, उनके बच्चे भी, और ये पाकिस्तान से बाहर रहने पर मजबूर रहे बड़ा लंबा अरसा। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ भी दी हैं इस मुल्क के लिए, और आसिफ अली जरदारी से पहले वाली जो पीपल्स पार्टी है वो एक ड्रीम पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, और ना उसके अंदर इस लेवल की करप्शन थी, ना उसके अंदर इस लेवल की लापरवाही थी। अवाम के साथ वो जुड़े हुए होते थे, उनका अवाम के साथ एक रिश्ता था। वो एक बेनज़ीर भुट्टो तक वाली पॉलिटिकल पार्टी अलग थी। लेकिन PMLN की बात करें तो PMLN ने हमेशा राह फरार इख्तियार की है। कल मरीम नवाज़ ने ख़ुद भी बताया था एक इंटरव्यू में परसों कि जब भी कभी केसेस बनते हैं तो फ़रार हो जाते हैं मुल्क से ज़्यादातर लोग, जिनका एहतसाब होने लगता है। तो उनकी जो उनका इशारा था वो अपने वालिद, अपने भाइयों और अपने रिश्तेदारों की तरफ था, ज़्यादातर यही लोग फ़रार हो जाते हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा ने ये बात तो की थी। एक और बात की है बड़ी मज़ेदार, वो आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अब आ जाएँ आप असल इशू की तरफ वापस, कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका मुकाबला हमेशा भाग जाने वालों से हुआ है, इस मरतबा उनका मुकाबला एक ऐसे शख्स से हो गया है जो भाग नहीं रहा, जो डट गया है। तो मेरा एस्टेब्लिशमेंट को मशवरा है, और बड़ा खलूस नीयत के साथ मशवरा है, कि जो डट जाए ना, और आपका हम वतन हो, और आपको पता हो कि वो बेईमान आदमी नहीं है, तो फिर ऐसे आदमी के साथ मुकाबला नहीं करते, ऐसे आदमी को इज़्ज़त दी जाती है। जितनी जल्दी ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट समझ जाएगी, उतनी जल्दी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त बहाल होना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज मर्जी है, जितना आपका दिल करता है आप इस मामले को और घसीटें, और घसीटें। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले को, एक एक जुल्म को, एक एक ज़्यादती को
لکھتے جا رہے ہیں, اپنے دماغوں میں رجسٹرڈ کرتے جا رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں یہ لوگ نہیں بھولیں گے. یہ مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بھوکے ننگے تو ہے نہیں. حالانکہ بڑی کوشش کی ان کو بھوکا ننگا کرنے کی کوشش کی, گرفتار کر کے بھوکا کرنے کی کوشش کی, عجیب و غریب معیشت کا بیڑا غرق کر کے. لیکن اس کے باوجود یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو روٹی کے پیچھے, قیمے والے نان کے پیچھے, یا ایک پلیٹ بریانی کے پیچھے اپنی رائے بدل لیں گے, یا تھوڑے سے پیسے ملیں گے تو اپنی رائے بدل لیں گے. یہ نہیں بدلیں گے. ان کے دماغوں کے اندر جو سوالات آ گئے ہیں وہ نسلوں تک منتقل ہو جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے. پہلی مرتبہ ان کو ایک ایسے شخص سے پالا پڑا ہے جو ڈٹ کر ٹکر دے رہا ہے, مختلف آدمی ہے. اب کچھ مثالیں آپ کو اور بھی میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. جس وقت عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے, اس وقت مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر عمران خان صاحب کی جو کوریج ہے, یہ میں صرف سوشل میڈیا یوٹیوب چینل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ اشر باجوہ صاحب نے ایک ڈیٹا شیئر کیا ہے, اور انہوں نے سارا نہیں کیا, لیکن میں آپ کو ان کا ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس وقت عمران خان کی عدالت آمد کو 3.5 لاکھ سے زائد لوگ صرف یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کل جو سٹریم ویوز نکالیں, اگر باقی چینل بھی سارے آپ ملا دیں اور ان سب کو شامل کر لیں, تو لگ بھگ جو ویورشپ ہے وہ 1.5 کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی. یعنی 1.5 کروڑ تک لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اس پیشی کو دیکھ رہے تھے. کتنا بڑا بلنڈر کیا سہولت کاروں نے, پی ڈی ایم نے, اور وہ بلنڈر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اب سیم ٹائم میں مریم اورنگزیب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا. مریم نواز صاحبہ کے حکم پر تمام ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ مریم اورنگزیب کو دکھانا ہے. وہ مریم اورنگزیب کو دکھاتے رہے, لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھلا تو سب چینلز نے مریم اورنگزیب کی جگہ پہ عمران خان صاحب کو دکھانا شروع کر دیا. مریم اورنگزیب صاحبہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ لائیو رہیں لگاتار, کیونکہ اس ٹیلی ویژن پہ ان کا پورا کنٹرول تھا, اور پورے 58 لوگ مریم اورنگزیب کو دیکھ رہے تھے. 58, ایک طرف 1 کروڑ سے زیادہ, ایک طرف 58 لوگ مریم اورنگزیب کو دیکھ رہے تھے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اسی لیے تو یہ سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, اسی لیے صدر پاکستان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آئینی اختیار ہی نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے, خبر میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایکچولی یہ چاہ کیا رہے ہیں. پہلے مریم اورنگزیب نے کہا وہ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ ٹی وی اسکرینوں پر تماشا لگا ہوا ہے, کتنا دکھ ہو رہا ہے انہیں. عمران خان نے اپنی درخواست ضمانت پر دستخط بھی نہیں کیے, تو کیا یہ سہولت عام عوام کو حاصل ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سہولت دی جاتی ہے تو ہر مجرم کو سہولت دی جائے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان عدالت کے احاطے میں حملہ آور ہیں. کس پہ حملہ کیا؟ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا. اتنی بڑی تعداد میں لوگ عدالت کے اندر گھسے, اتنی بڑی تعداد میں عدالت کے آس پاس ہر طرف رہے, کسی جگہ پہ ایک پتا نہیں توڑا, کسی نے ایک گملہ نہیں توڑا, کوئی ایک لائٹ نہیں توڑی. تو یہ ہے پرامن طریقے سے اپنے لیڈر کا ساتھ دینے کا طریقہ. اور اب پی ایم ایل این بھی ایسے احتجاج کرتی رہی ہے پرامن, بہت ساری جماعتیں کرتی رہی ہیں, تو اسی طرح یہ بھی ایک پرامن احتجاج تھا. ساتھ ہی انہوں نے کہا صدر پاکستان کٹ پتلی بنا ہوا ہے. صدر پاکستان کے اوپر سب لوگ اس وقت کر رہے ہیں اعتراض. وہ وجہ یہ ہے کہ صدر الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے, یہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن ایکٹ کے تحت صدر مملکت صرف مدت پوری کرنے والی اسمبلی کی تاریخ دے سکتے ہیں. جس اسمبلی نے مدت پوری نہ کی ہو, آئین صدر کو انتخابی تاریخ کے اعلان کی اجازت نہیں دیتا. میری اظہر صدیق صاحب سے بات ہوئی, یہ معاملہ سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا تھا. انہوں نے کہا میں نے قانون پڑھا ہے, صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے 57(1) کے تحت کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں. اچھا, میں نے بھی جب یہ کاپی انہی سے لے کر میں نے پڑھی, اور جب میں نے ڈیٹیل میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا صدر یا تو الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں یا تاریخیں دے سکتے ہیں. تاریخیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورشنز میں بھی الیکشن ہوتا ہے, صوبوں کا الگ اور وفاق کا الگ ہوتا ہے, تو تب بھی صدر تاریخیں دے سکتے ہیں. صدر کا وہ اختیار ہے. اب صوبوں کا اور وفاق کا الگ الگ تو تبھی ہوگا نا جب حالات ایسے ہو جائیں, نمبر 1, یا پھر کچھ ایسا ہو جائے کہ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو جائیں. یہ والی سچویشن کہیں پہ لکھی ہوئی نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں کیا ہوگا, اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کی اگر تحلیل نہیں ہوتی ہیں اور پوری مدت کرتی ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا. اب یہ سب کی اپنی اپنی اس کی تشریح ہے.
اظہر صدیق صاحب نے جو تشریح کی ہے، تضاد احسن صاحب نے بھی وہی تشریح کی ہے، بہت سارے اور لوگ بھی وہی تشریح کر رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ صدر پاکستان نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے 9 اپریل کو الیکشن کی تاریخ دے دی ہے۔ دوسری جانب جو الیکشن کمیشن ہے یا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا کچھ وکلا اور کچھ سابق جو آئین اور قانون کو جاننے والے لوگ ہیں اور بڑے معتبر لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اب دونوں طرح کی رائے موجود ہے، تو معاملہ تو مجھے لگتا ہے کہ جائے گا عدالت میں، اور یہ معاملہ جب بھی عدالت میں جائے گا پی ڈی ایم کو شکست ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز تو آئین میں بڑی کلیئر ہے، صدر کہے یا گورنر کہے، الیکشن کمیشن کو کروانا ہوگا اور 90 دن کے اندر ہی ہوگا، یہ 90 دن سے باہر نہیں جا سکتا۔ باقی چیزیں جو آئین میں کلیئر نہیں ہیں ان کے لیے آپ عدالت میں چلے جائیں، عدالت ول ڈیسائیڈ، لیکن جو چیز آئین کے اندر طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوگا۔ اس کو میرے خیال میں اور کلیئر کر دینا چاہیے، اور وہ یہ کر دینا چاہیے کہ 3 مہینے ختم ہونے سے پہلے جو آخری اتوار ہوگا اس کو ہم الیکشن کروا دیں گے۔ یہ چیز ایسے طے کر لیں، لکھ دیں آئین کے اندر، کسی کو تاریخ دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر دیں تو پھر 2 مہینے ختم ہونے سے پہلے جو آخری اتوار یا چھٹی کا دن ہے اس کے اندر یہ انتخاب ہو جائے گا۔ اگر اس طرح سے کر دیں تو یہ بھی ایک بڑا اچھا اور شاندار فارمولہ ہو سکتا ہے، مزید آسانی پیدا کر دیں تو اس کے اندر روندی کی اور بے ایمانی کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ بہرحال 5 مرتبہ تو اظہر صدیق صاحب نے صدر پاکستان کو نوٹس بھجوایا ہے کہ آپ تاریخ دیں انتخابات کی۔ اب انہوں نے تاریخ دی ہے تو میری جو ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل آئینی کام ہوا ہے اور کسی قسم کی غلط بات نہیں ہے، لیٹ سی ہوتا کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش کی جا سکتی ہے، لیکن مواخذہ کریں گے کیسے؟ 2 اسمبلیاں بھی موجود نہیں ہیں، نیا صدر کیسے منتخب کریں گے، اور بہت سارے ایشوز ہیں، تو صدر پاکستان کو کچھ ہونے والا تو ہے نہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے یہ قدم خاصا بھاری پڑے گا پی ڈی ایم کو، اگر وہ 9 تاریخ کو الیکشن کروائے تب بھی، اور اگر وہ الیکشن کمیشن 9 تاریخ کو الیکشن نہ کروائے اس صورت میں بھی بھاری اس لیے پڑے گا کہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، اور عدالت بھی الیکشن 9 کو نہیں تو 2 کو کروا دے گی۔ 2 اپریل کو یا 9 اپریل کو یہیں پہ کہیں الیکشن ہوگا، اس کے علاوہ تو ہوگا نہیں۔ اب ایک چیز آپ اور یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ ایک اور تجویز پہ کام ہو رہا ہے، اور تجویز یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ موجودہ صورتحال میں ریزائن کر دیں۔ وہ یہ کہیں جی صدر پاکستان نے زیادتی کی ہے، ہمیں مشاورت کرنی تھی گورنر کے ساتھ اور ایک آئینی طریقہ کار ہے، تو آئین کو کیونکہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے تو میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں، اور اس میں پھر چیف الیکشن کمشنر موجود نہیں ہوگا تو انتخابات ڈیلے میں چلے جائیں گے، اور نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں ٹائم لگے گا، اور وہ تعیناتی راجہ ریاض اور شہباز شریف مل کر کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس بیچ میں پاکستان تحریک انصاف آ جائے قومی اسمبلی میں اور وہ شہباز شریف کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کرے۔ تو اگر اگلا جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے آنے تک جو ٹائم ضائع ہوگا وہ بھی پھر گین کیا جائے گا ٹائم۔ یہ بھی ایک آئیڈیا ہے، اور کچھ لوگ اسلام آباد میں یہ بھی کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو اہم ترین عہدوں کی پیشکش کی گئی ہے مستقبل میں، اور ان کے سہولت کاروں کی جانب سے، جو لوگ ان کو لے کر آئے ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی یقین دہانیاں ان کو کروائی جا رہی ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں ہم نے کتنے لوگوں سے غلط کام کروائے، آپ دیکھیں ہم نے پولیس کو کیسے استعمال کیا، جس آدمی نے ہمارے لیے اپنے کپڑے گندے کیے یا جس آدمی نے ہمارے لیے غلط کام کیا، ہم نے کسی ایک آدمی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہونے دیا۔ یہ بات تو سچ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ رجیم چینج آپریشن میں اس کے بعد جو 25 مئی کو ہوا اور جو دھاندلی کی گئی، اس میں جو کردار ملوث تھے ان تمام کو بہترین عہدوں کے اوپر اور بہترین پوسٹنگز فراہم کی گئیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرتی رہی، تو اسٹیبلشمنٹ اپنے پرزوں کو نقصان نہیں ہونے دیتی۔ اسی طرح وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی یقین دلا رہے ہیں مبینہ طور پہ کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کس حد تک جاتے ہیں، لیکن صدر کے مواخذے کی ایک ڈینگ ماری گئی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ پورا ہوگا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں اب پوری نہیں ہو رہی۔ وہ پنجاب میں آئے تھے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے اور پرویز الہی کو فارغ کرنے آئے تھے، وہ بھی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال بہت تھوڑی سی اکثریت ہونے کے باوجود، یعنی کورم بھی پورا نہیں تھا، جو قومی اسمبلی ہے نا اس میں کورم پورا کرنے کے لیے جو تعداد لوگوں کی چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 86، لیکن قوم پر جب بوجھ ڈالنا ہو نا تو 68 لوگ بھی یہ کام کر دیتے ہیں۔ صرف 68 لوگوں نے، 18 بندے کم تھے،
अपोजिशन के और हुकूमत के मिला के। कोरम भी पूरा नहीं था और उन्होंने बिल पास कर दिया और बिल के अंदर पाकिस्तान की कौम के ऊपर बदतरीन बोझ डाल दिया। इसहाक डार साहब जब तक ज़िंदा रहेंगे पाकिस्तान की कौम उनका शुक्रिया अदा करती रहेगी। और इस दौरान में एक तकरीर करते हुए अब्दुल अकबर चतराली साहब जो हैं चतराल से MNA, वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि ये सच है कि इसहाक डार, स्पीकर और अरकान सब मिलकर गरीब आदमी का गला घूंट रहे हैं और एग्जैक्टली इस वक्त यही हो रहा है। मरियम नवाज़ ने फ्राइंग पैन वाले लतीफ़े से जान छुड़वाने के लिए एक और लतीफ़ा मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया। वो लतीफ़ा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग PMLN ज्वाइन करने के लिए मरियम नवाज़ की दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। अब इस पर आप हंसते रहिए जब तक मैं अपना अगला वीलॉग तैयार करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।